بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سورة القمر پارہ نمبر 27. ہر قصر کی اللہ تعالیٰ بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب العالمین کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے 7ویں قسطیں پیش کی جائیں گی، جو شیب ابی طالب سے شروع ہوگا اور طائف کے سفر تک کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی طائف کے سفر تک یہ موضوع آج کے خطبہ جمعہ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ رب العالمین سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق رحمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، جیسا کہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ آپ اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کریں گے، اسلام کی عظمت، اس کی بلاغت، اس کی فساد ہے، اتنا ہی زیادہ پھیلے اور بھولے گا. نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ، اہل قریش اور اعزاب و اقارب کے لوگ مختلف طرح کی سازشیں کیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ہلاک کر ڈالنے کی سازشیں بھی کی گئی. اور اس پروفیسر ماحول کے اندر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایمان لانے والوں کی تعدادیں بھی بڑھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کی کثرت ہو رہی تھی. اور بالخصوص ابو طالب گھر سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن دار ارقم سے لے کر ابتدائی زندگی سے لے کر شیب ابی طالب تک جب تک آپ حیات رہے، جتنی بھی کوششیں ہو سکی آپ کی دفاع کے خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے خاطر، وہ تمام کوششیں آپ کرتے رہے. جب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ ہمارے بھتیجے کی مخالفت کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، تو اب آخر میں ابو طالب نے ایک اپنے خاندان والوں کو بلایا. اس کے اندر قبیلے بنو ہاشمی، قبیلے بنو مطلبی، عبد المطلب کے خاندان، جو دادا کی مناسبت سے تمام لوگوں کو بٹھایا اور ابو طالب نے یہ کہا، اے میرے خاندان کے لوگ، اب تک میں محمد کی عبادت اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، یہ ہمارے خاندان کے نوجوان ہیں، لہذا اب میں اس کی عبادت اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ تمام خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، ان کی حفاظت، ان کی دفاع سے مل کر کریں. یہ بات ہو گئی. سارے خاندان والوں، اس کے اندر وہ بھی ہے جو ایمان لائے تھے اور وہ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے. ایک خاندانی کشش ہوتی ہے، وہ خاندان کے اندر ایک خون کا ملان ہوتا ہے. سارے لوگ خاندان والے گرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو طالب کی بات پر لبیک و سعدیک کہتے ہوئے اقرار کرے، ہاں ہم لوگ اپنے بھتیجے کی محمد کی حمایت کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے. اور اس کے بیچ آپ کا سگا چچا ابو طالب کا سگا بھائی ابو لہب نے اس چیز کو نہیں مانا اور وہ اپنے خاندان والے سے نکل گئے. اب پورے عرب کی سرزمین یہ بات پھیل گئی کہ پورے خاندان والے بنو ہاشمی اور مطلبی وغیرہ وغیرہ اس میں اکٹھا ہو چکے ہیں. اب ایسے ماحول میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو نہ جانے پورے عرب کے اندر کتنی خون کی ندیاں بہ جائیں گی، معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا. لہذا اہل عرب، اہل قریش اور کفار مکہ نے اس ماحول کو دیکھا تو اب کچھ نہیں ہوگا، بس ہمیں تو پالے کے بناتی
وہی شیب ابی طالب کی گھاٹی دیکھیے وہ کس طرح سے ہے. اہل عرب، اہل قریش اور بڑے بڑے رؤسائے عرب آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ کے سامنے مجھے تجویز پیش کرتے ہیں، آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو بائیکاٹ کر دیں گے. ابو طالب نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھتیجے کو قتل کریں گے تمہارے حوالے کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں. بہرحال انہوں نے میٹنگ کہی کہ آج کے بعد سے قبیلے بنو ہاشمی خاندان سے لین دین بند کر دیا جائے گا، ان کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیا جائے گا، ان کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دیا جائے گا، ان سے تجارتی قافلہ کو ممنوع قرار دے دیا جائے گا، اور جہاد، موت، شادی، بیاہ، غم، تکلیف کسی چیز کے اندر شامل نہیں ہونا ہوگا. یہ تجویز ان لوگوں نے پاس کی اور اسی کے مناسبت سے ان لوگوں نے دفعہ تیار کیا، ایک رولز ریگولیشن بنایا، ایک صحیفہ تیار کیا، ایک کاغذ پہ ان چیزوں کو لکھ دیا اور کہا کہ جب تک محمد کو بنو ہاشمی والے ہمارے حوالے نہیں کریں گے ہم ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھیں. صحیفہ تیار کیا، اس یہ لکھا گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی بنو ہاشمی سے صلح کے لیے تیار نہیں ہوگا. نمبر 2، ان سے ہر قسم کا لین دین بند کر دیا جائے گا. نمبر 3، ان کی شادی، بیاہ، غم، دکھ، درد میں شریک نہیں ہوا جائے گا. اس طرح کے تجاویز انہوں نے لکھ کر صحیفہ تیار کر کے خانہ کعبہ کے دیوار پہ رجسٹر کر دیا اور معاملہ یہ چلتا رہا. اب ابو طالب ایسے بیچ میں کیا کریں گے جب پورے عرب والے ایک طرف اور قبیلے بنو ہاشم والے ایک طرف، ایک بہت بھیانک موت تھا. ایسے وقت میں کفار مشرکین نے دیکھا کہ اگر ہم یہ رول شرع پہ عمل نہیں کریں گے تو پورا عرب اسلام والا ہو جائے گا، لہٰذا ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے، اسے لین دین ترک کر دیا ہے. معاملہ یہ ہوا. اب کیا کہ ابو طالب اپنے خاندان والے کا شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئی، شیب ابی طالب میں چلے گئے اور جب وہاں محاصرہ کر وہاں اپنے آپ کو محفوظ کر لیے، اس شیب ابی طالب میں جب چلے گئے تو اس کا معاملہ کیا ہوا؟ کھانے پینے کا سامان چند دن سے چلتا رہا. اس شیب ابی طالب بنو ہاشمی والے کے بعد جو کھانے پینے کا اشیاء تھے، چیزیں کی سب ختم ہو گیا، گیہوں، چاول، جوار وغیرہ وغیرہ. آپ وہ صحابہ کرام، ابو طالب، مسلم بھی یا غیر مسلم بھی، سارے لوگ مل کر اپنے خاندان والے محمد کی عبادت کر رہے ہیں. ایمان گھر سے نہیں لائے، لیکن ایک خاندانی طاقت و قوت ہے جس کی حمایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. آپ کا حوصلہ اور بلند ہوا. لیکن شیب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے وہ تو بھیانک تھا. چند ماہ کے بعد سارا راشد والی خلاص، اب پریشانیاں بڑھتی گئی. جب کوئی قافلہ مدینہ مکہ سے شہر میں آتا تو شیب ابی طالب تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ اسے خرید لیا کرتے تھے. اور حج کے موقع سے، یعنی 4 مہینے حرمت کے ہیں، اس کے اندر لڑائی جھگڑا بنتا. حج کے مہینہ ابو طالب اور کچھ لوگ باہر آتے خریدنے کے لیے اتنا سامان مہنگا وہ لوگ خرید لیتے، اتنا بھاؤ بڑا چڑھا کر دیتے کہ وہ لوگ خریدنے کی کام نہیں لا سکتے تھے. اسی طرح سے گاڑی چلتا رہا. اور شیب ابی طالب میں صحابہ کرام، ابو طالب، آپ کے ماننے والے، نبی محترم، خواتین، بچے، سارے کے سارے لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے. اور اس قدر شدت تھی کہ وہ لوگ چمڑوں کو بھگو بھگو کر اس سے اپنی بھوک اور پیاس کی شدت کو بجھایا کرتے تھے. درخت کے پتوں کو چبا چبا کر اپنی بھوک کی تماست کو دور کرتے تھے. اور مورخین نے بھی صحابہ نے بیان کیا ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر صحابہ کرام کی جو ازواج، جو بیویاں تھیں، جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، رات میں بھوک سے اس قدر چیخ مارتے کہ ان کی آوازیں گھاٹی کے باہر جاتی اور چلنے والے مسافر ان لوگوں کی چیخ و پکار کو سنتے. کچھ شعور، اہل شعور بھی موجود تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ انسان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم اس سے تجویز کے لیے اس مسودہ کے اوپر سائن کرنے کے لیے پہلے میں تیار نہیں تھے. بہت چیخ و پکار کا ماحول ہے. صحابہ کرام، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کوئی ایک گھاؤ پانی دینے والا نہیں. لیکن رات کے تاریکی میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو آپ کے لیے گیہوں اور جوار وغیرہ بھیجوا دیا کرتے تھے. اس میں حضرت خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوفوزاد بھائی وغیرہ بھی شامل تھے. رات کی تاریکی میں آتے، تھوڑا سا کیا ہو تو 4 کلو گیہوں، اگر 100 آدمی کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے. کسی طرح سے گزر بدر تکالیف کے ساتھ چلتا رہا. شیب
ابی طالب کا جو منظر ہے وہ بہت ہی بھیانک منظر ہے. بھوک سے اپنے جسموں کے اوپر صحابہ کرام پتھروں کو باندھ کر اپنے بھوک کی شدت کو مٹایا کرتے تھے. یہ ماحول بہت بھیانک ماحول تھا, خطرناک بائیکاٹی کا ماحول تھا, بھیانک ماحول تھا. ایسے ماحول میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ابو طالب کی حمایت کو قافلہ موجود ہے. اور کچھ لوگ پہلے سے ناراض تھے, اہل قریش میں سے بھی اس چیز کے لیے رضامند نہیں تھی. نبی علیہ السلام کے اوپر کچھ ایسے لوگ تھے مطیع بن عدی وغیرہ وغیرہ جنہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو مسودہ لٹکایا گیا خانہ کعبہ کا صحیفہ اس کو چاک کر دیا جائے, پھاڑ دیا جائے. یہ پرانے لوگ بنا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے در و دیوار پہ جو صحیفے لٹکائے گئے ہیں جس کے اندر تجاویزیں ہیں وہ ساری تجاویز کو ہم نے ایک کیڑے کو بھیج کے ختم کر دیا. اللہ نے کیڑا کو بھیجا, وہ کیڑا سارے دستاویز کو چاٹ گئے سوائے بسم کا اللہم, بسم کا اللہ کے نام پر شروع کرتا ہوں. جہاں بسم کا اللہم یہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا, بسم کا اللہم اور اللہ کا لفظ بچا لیا گیا. باقی سارے دستاویز جو لکھی گئی تھی کیڑے چاٹ گئے. اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے اللہ کے سامنے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور تم مکر کرتے ہو, تم چال چلتے ہو, کیا تمہیں یہ معلوم رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چال تم سے بھی زیادہ بہتر اور کارگر ہے. وہی نازل کی. ابو طالب کے سامنے آپ نے واقعہ پیش کی کہ جو صحیفہ لٹکایا گیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑا بھیج کر اس کو مٹا دیا, اس کو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے. ابو طالب صبح تڑکے نکلا, خانہ کعبہ میں پہنچ گئے اور لوگ پریشان کہ ابو طالب جا چکے, ان کی عزت کہا سنو اے ابو جہل ہے ابو لہب اہل قریش سنو, میرا بھتیجا محمد نے ایک بہترین بات بتائی ہے. کیا اگر میں تم کو ان کی بات بتاؤں کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا میرا بھتیجا نے یہ کہا ہے خانہ کعبہ کے دیوار پہ جو صحیفہ لٹکایا گیا تھا اس صحیفے میں ساری چیزیں ختم ہو چکی, مٹا دیا گیا ہے اور سوائے اللہ کا نام اس نے کہا اللہ کو باقی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے دیکھو مطیع بن عدی جو پہلے سے ہی تیار اس کو پھاڑنے کے لیے کہا گیا. مطیع بن عدی فوراً جو گئے دیکھتا ہی مٹا ہوا ہے, نسخہ اتارا اور کہا اہل قریش دیکھ لو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں. کہا محمد نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اب وہاں سے وہ ضابطہ اور قانون وہ بائیکاٹی والا سسٹم منقطع ہو گیا. اب صحابہ کرام شعب ابی طالب سے باہر آ گئے, اپنے مسکن میں آ گئے. چونکہ اللہ کے صدر برحق نبی تھے, اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اسے ماننا پڑتا, لیکن لوگوں نے مان لیا کہ اگر یہ بات سچ ہوگی جو محمد کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو اس تجاویز کو بائیکاٹ کر دیں گے, رد مسترد کر دیں گے. دیکھا کہ حقیقت میں نہیں, تو وہ لوگ یہ تھا گرچہ عقیدہ والا تھا لیکن وعدے کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. اگر مان لیا تو مان لیا, نہیں مانا تو بلیک بنواؤ, نہیں مانے گا لیکن ماننے کے بعد وعدہ خلاف نہیں کرتا. سارے لوگ باہر آ گئے. اسی بیچ اب معاملہ اور سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیے جب ان لوگوں کو یہ نشانیاں یعنی صحائف کے اندر جو لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹا دیا گیا ہے. وہی جب وہ یہ کہہ دیے کہ چلتا پھرتا جادوگروں کا کام ہے. نشانی کے دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دل کی گہرائی سے تسلیم نہیں کیا. بولا یہ جادوگری کی بھائی چلتا پھرتا جادوگر وہی اور دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی نشانیوں کو دلائل اور براہین کے آ جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ یہ چلتا پھرتا جادوگری ہے, اسے تسلیم نہیں. یہ تسلیم نہیں ہے کہ نبی برحق ہے, باتوں مان لیے لیکن یہ نہیں مانا کہ نبی برحق ہے لہٰذا کہ وہ ایمان لے آؤ. اللہ نے جس توفیق دے رکھی اور انہوں نے ایمان لایا. اب شعب ابی طالب سے رہائی کے بعد معاملہ دیکھیے. ابو طالب جب وہاں سے آیا تو آنے کے بعد آپ بیمار پڑ گئے, بیماری بڑھ گئی, تکلیفیں بڑھ گئی, 80 سال کی عمر ہو چکی تھی. تو اب اہل عرب اہل قرآن یہ سوچتے ہیں کہ ابو طالب کی زندگی شاید آخری مرحلہ داخل ہو چکا ہے, آپ کا شاید انتقال ہو جائے, بعد میں اگر ہم لوگ کچھ کریں گے
یہی معاملہ ہوگا کہ ابو طالب کے جانے کے بعد تم لوگ محمد کے ساتھ ایسا ویسا کرتے ہو. لہٰذا ان لوگوں نے ایک عہد نامہ تیار کیا, عہد و پیمان کو بنایا اور کہا ہم لوگ اس کے اندر سمجھے جو عرب کے بڑے بڑے مشہور رؤوس عرب کا 25 قافلہ, 25 لوگوں کا ایک بڑا قافلہ جس میں عرب کے بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے, چھوٹے موٹے لوگ نہیں, بڑے بڑے لوگ گئے اور کہا ابو طالب اب آپ کی خدمت میں ایک پورا وفد آیا ہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں. عہد و پیمان یہ کر لیں گے کہ ہم آپ کو امان دیں گے, ورنہ آپ کے بعد کچھ معاملہ بڑھے گا تو لوگ یہی کہے گا ابو طالب کے ساتھ کوئی بات نہیں. عہد و پیمان کرنا ہم چاہتے ہیں, لہذا محمد ہماری بات کو مان لیں اور ہم محمد کی بات کو مان لیں گے, ہمارے ان کے درمیان ایک امان ہو جائے گا. صحیح تو ٹھیک بات ہے. ابو طالب اس قافلے کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کی بات ہے تو ہم وہ ہمارے بھی جو بھی بات الگ کے مان لیں گے, میری صرف ایک بات کو اگر وہ مان لیتے ہیں تو وہ عرب کا اور عرب اور عجم دونوں ان کے زیرے نگی ہو جائیں گی, عرب اور عجم دونوں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. بس صرف میری ایک بات کو مان لے, مجھے ہزاروں بات ماننے کی کوئی ضرورت ہے میرے چچا جان, صرف میری ایک بات کو مان لے. میں ایک معمولی سی بات بتاؤں گا, اگر وہ لوگ تسلیم کر لیں گے, وہ لوگ قائل ہیں میری ایک بات کو ماننے کے لیے, تو ان کے ہر ایک بات کو مان لیں گے. بلایا گیا قافلہ کو, کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے. سارے لوگ نے سمجھا, انہیں یہ معلوم ہے ایک بات کیا ہے, آپس میں چھویں گویا ہونے لگی. جب کیا معاملہ ہوا, صرف ایک بات ماننا ہے, معاملہ ہی ختم ہے. کہا سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے تمہاری میں ایک بات کو مان لیں, کوئی بات نہیں. تو اسی میں سے ابو جہل نے کہا کہ ایک بات نہیں, ہم 10 بات مان لیں گے. کہا ٹھیک ہے. کہا میری صرف ایک, پھر آپ نے کہا میری صرف ایک بات کو مان لو تو عرب کا بھی بادشاہ اور عجم کا بھی بادشاہ بنا لیا جائے گا. تو آسان ہے واللہ. کیا وہ ایک بات کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ صرف ایک بات ہے, لا الہ الا اللہ. یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس میری ایک بات ہی ہے. فوراً ابو جہل اٹھا, کھڑا ہوا اور کہا کیا تم مجھے میرے دین سے عیب کرنا چاہتے ہو؟ کہا چلو محمد ہماری بات کو ماننے والا نہیں ہے, یہ میری بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. لہذا وہاں سے سارے کے سارے لوگ واپس آئے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابو طالب چند دنوں کے بعد, اور نے بیان کیا ہے اس تجویز کے چند دنوں کے بعد, شیب ابی طالب کی گاڑی سے رہائی پانے کے بعد, بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 دن کے بعد, اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. بہر 3 مہینہ. اب ابو طالب کے انتقال کے بعد فوراً چند دنوں کے اسی سال, چند ماہ کے بعد آپ کی جانشین بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے پیارے ہو جاتی ہے, آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ ابو طالب اور خدیجہ کی وبا سے بہت زیادہ قبیلہ قاتل ہوئے. ایک ہی سال میں چند ماہ کے اندر دونوں موتیں واقع ہوں گی, اور دونوں موتیں ایسی تھی جو جان و مال سے آپ کی فدا تھی, جو جان اور مال کی ساری قربانیاں آپ کے نام پر پیش کرنے کے تیار تھے. دونوں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام تنہے تنہا سوچ رہے ہیں. اسی لیے سال کے نام کیا آباد علیہ میں عام الحزن, غم والا سال, غمی والا سال, عام الحزن, دونوں موتیں واقع ہوں گے. اب اہل عرب کے سامنے یہ بات آئی, دیکھا سختیاں اور زیادہ بڑھ گئی. ابو طالب و خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال تب تکالیف اور بڑھ گئی. جگہ جگہ پہ پلاننگیں بننے لگی. صحابہ کرام کو جہاں پاتے وہاں صدقوں کرنا شروع کر دیتے, وہاں محابلیشن کرنا شروع کر لیتے. جیسے آج تک یہ معاملہ کیا ہے, آج چلا یہ معاملہ کیوں نہیں, جہاں پاؤ وہاں محابلیشن, جہاں پاؤ وہاں کسی نہ کسی چیز کو سامنے رکھ کر آڑ بنا کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے وہاں یہ معاملہ ہوا, میدان ایک خالی, 2 عام طاقتیں دنیا سے چلی گئی. صحابہ کرام کے ساتھ پریشانیاں اور بڑھ گئی, تکالیفیں اور بڑھ گئی. انہیں بعض صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا, بعض صحابہ کرام کو جسم اکر کو لوہے کی کنگھی اس کو شعلہ بنا کر اس کے جسم اکر سے گوشت کو نکالا گیا.
و تعالی آیت نازل ہوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا تو صرف یہ کہنے سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن نصر الله قريب. اللہ تعالیٰ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم، اس سے پہلے کے لوگوں کو بڑی بڑی مصیبت آئی، حتی زلزلوا، زمین کے اندر بھونچال پیدا کر دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ، اور رسول اور ان کے ساتھی جو لوگ ایمان لانے والے تھے، جنہوں نے ایمان لایا تھا، وہ کہہ دیے متى نصر اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا کہا ہوا ہے نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. گویا کہ صحابہ کرام کے ساتھ سختیاں، تکالیفیں، پریشانیاں اور بڑھتی گئی. نبی علیہ السلام کے خلاف سازشوں کے اندر اور ترقی ہوتی گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام اس مکہ کی شیب ابی طالب سے رہائی پانے کے بعد اسی شہر مکہ کے اندر آپ اپنے دعوت کو پھیلا رہے ہیں. اللہ نے جس دعوت کا مکلف بنایا تھا اب اس کا کام شروع، ابھی بھی آپ کا جو دعوتی مشن تھا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے دعوت سے نہیں رکے، دعوت دیتے رہے. صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی رہی. جب آپ نے دیکھا کہ ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، نبی علیہ السلام اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر اس نیت کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسرے شہر چلے جائیں، وہاں کے لوگ شاید ہماری بات سے متاثر ہو، ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوئے. نبی علیہ السلام اپنے شہر ماضی وطن کو چھوڑ کر مکہ کے قریب ہی ایک شہر واقع تھا جسے طائف کہا جاتا ہے. اس طائف شہر کے اندر نبی علیہ السلام داخلہ لینے والے ہیں اور راستے میں جو بھی ملتے گئے اللہ اکبر نبی علیہ السلام اسلام کی دعوت پیش کرتے رہیں، اسلام کی باتیں بتاتے رہیں، لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے رہیں. اسی طرح سے معاملہ بڑھتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے انشاءاللہ اس کا آغاز بھی تفصیل آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد واقع ہجرت سے ہماری موضوع کا آغاز ہوگا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان پر سب کو استقامت کے ساتھ قائم دائم رہنے کی توفیق فرمائے.